باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ عزیزوں، قرآن مجید جو کلام الہی ہے اور آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے، یہ قرآن جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور آسمانی کتابوں میں یہ آخری کتاب ہے۔ یہ قرآن سیرت پیغمبر کا مجموعہ ہے۔ یہ آیہ کریمہ جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول آپ ان سے کہہ دیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت، یہ دعوی محبت کر رہے ہیں، لیکن ان کا دعوی محبت اس وقت تک کے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک یہ آپ کا اتباع نہ کریں۔ لہذا اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ فاتبعونی، ان سے آپ کہیں کہ تم میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، اللہ بھی تم کو دوست رکھے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جب اللہ دوست رکھے گا تو وہ پھر ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ گناہوں کا معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ میں اس وقت جو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور قرآن کی اس آیہ کریمہ کو سرنام کلام قرار دیا ہے جو ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے۔ یوں تو اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن پیغمبر کے فضائل اور مناقب کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ کہیں ان کو بشیر کہا جا رہا ہے، کہیں انہیں نذیر کہا جا رہا ہے، کہیں پر یا ایھا المدثر کہا گیا، کہیں پر یا ایھا المزمل کہا گیا، کہیں پر طٰہٰ کہا گیا، کہیں پر یاسین کہا گیا ہے سید و سردار۔ قرآن میں مختلف مقامات پر پیغمبر کو یاد کیا گیا ہے پیغمبر کے القاب کے ذریعے سے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس طرح سے سابق کے انبیاء کو قرآن میں جو واقعات بیان ہوئے سابق کے انبیاء کے، اس میں اللہ نے ان انبیاء کو مخاطب کیا ہے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یعنی براہ راست نام لے کر خطاب کیا ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ نے براہ راست پیغمبر کو مخاطب نہیں کیا نام لے کر، یوں پیغمبر کے نام آئے ہیں کئی مقامات پر، وما محمد الا رسول، اسمہ احمد، جناب عیسیٰ کی زبانی، اس طرح سے کئی مقامات پر پیغمبر کا اسم گرامی آیا ہے، لیکن بطور ندا، بطور آواز دے کر پیغمبر کو مخاطب نہیں کیا گیا ہے ان کا نام اسم گرامی لے کر۔ لیکن ذات پیغمبر کا قصیدہ اللہ نے پڑھا، خلق عظیم اللہ نے کہا، اے رسول ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے کو مشقت میں ڈالیں، رات بھر عبادت الہی میں آپ کھڑے رہتے تھے، آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ سورہ مزمل میں ارشاد ہو رہا ہے۔ تو یہ ذات پیغمبر ہے جن کی تعریف خود اللہ کر رہا ہے قرآن میں۔ یہ آیہ کریمہ جس کو میں نے اس کلپ کے لیے اور اس مختصر تقریر کے لیے خطاب کیا، اس میں اللہ کی محبت کرنے والوں کو جواب دیا گیا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ تمہاری محبت اس وقت تک کے قابل قبول نہیں ہے جب تک تم میرے رسول کا اتباع نہ کرو، ان کی پیروی نہ کرو۔ فاتبعونی، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے پیروی۔ اطاعت حکم کی ہوتی ہے، پیروی عمل اور کردار کی ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت کی کسوٹی اور معیار رسول کا اتباع ہے۔ رسول کی حیات طیبہ میں اگر کوئی ذرہ برابر بھی نقص ہوتا، کوئی عیب ہوتا
تو خداوند عالم تمام انسانوں سے یا خصوصاً ان لوگوں سے جو محبت کا دعویٰ کر رہے تھے رسول کی اتباع کا حکم نہیں دیتا. رسول کی اتباع کا حکم دینا بلا شرط بلا قید اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کے کردار میں ذرہ برابر بھی کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، ان کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ ہے پیغمبر کی ذات. پیغمبر کی ذات. اب جو پیغمبر پر کیچڑ اچھالے، پیغمبر میں نقص تلاش کرے تو یہ اس کا نقص ہے، پیغمبر کا نقص نہیں ہے. یہ اس کے کردار کا نقص ہے، لیکن ذات الہی میں، ذات پیغمبر میں کوئی نقص نہیں ہے. ذات پیغمبر بالکل پاک و پاکیزہ ہے، ان کی اطاعت واجب، ان کا اتباع واجب. قرآن میں نماز کا حکم آیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. سجدے کا حکم آیا ہے، قنوت کا ذکر ہے، لیکن پورے قرآن میں کہیں پر طریقہ نماز نہیں ہے. آج جو عالم اسلام میں مسلمان نماز پڑھتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کے ذریعے سے نماز نہیں پڑھتا ہے. حکم نماز قرآن سے ملتا ہے، طریقہ نماز پیغمبر کے کردار سے ملتی ہے. اس لیے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جیسی نماز تم مجھے پڑھتے دیکھو ویسی نماز پڑھو. تو اب پیغمبر کی نماز یہ مسلمانوں کے لیے معیار ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جیسی نماز پیغمبر پڑھے ویسی نماز تم پڑھو. تو قرآن کے ذریعے سے نماز مکمل نہیں ملے گی، سیرت رسول کے ذریعے سے. تو رسول کی سیرت پاک و پاکیزہ ہے. آج پیغمبر کی ذات پر کیچڑ اچھالی جا رہی ہے، عیب و نقص بہتان لگایا جا رہا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ پیغمبر کے کردار کو داغدار نہیں بنایا جا سکتا. اس لیے کہ اگر کوئی سورج پر خاک ڈالے تو سورج خاک آلود نہیں ہوگا، وہ خاک لوٹ کر اسی کے چہرے کو آلودہ کر دے گی. لہذا ذات پیغمبر میں کوئی نہ عیب تھا اور نہ کوئی آج تک ان کے کردار میں عیب نکال سکا اور نہ قیامت تک نکال سکے گا. اس لیے کہ سیرت پیغمبر کا آئینہ دار قرآن ہے، آل محمد علیہ السلام ہے، جو اولنا اوسطنا آخرنا و کلنا کا مصداق ہیں. تو اگر کردار پیغمبر دیکھنا ہے تو قرآن سے لو، کردار سیرت پیغمبر دیکھنا ہے تو آل محمد سے لو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن یا تو حکم دے رہا ہے اور سیرت پیغمبر قرآن کے سانچے میں ڈھل رہی ہے، یا رسول عمل کر رہا ہے اور قرآن سیرت پیغمبر کے سانچے میں ڈھل رہا ہے. تو عزیزوں، آج دشمن طاقتیں کبھی قرآن کے اوپر اعتراض، کبھی ذات الہی پر اعتراض، کبھی ذات رسالت پر اعتراض. تو ظاہر ہے کہ آج جو قرآن مجید یا ذات پیغمبر پر اعتراض کر رہے ہیں، کیا جا رہا ہے، بنام مسلمان ہیں. اگر کوئی نام اپنا رکھ لے اور شیعہ مذہب میں پیدا ہو جائے تو یہاں پر خالی پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا کردار ویسا ہونا چاہیے کہ یہ کہا جائے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، یہ شیعہ ہے. ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی پیغمبر کے خلاف یا قرآن کے خلاف یا اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں وہ قابل مذمت ہیں، وہ مذمت کے قابل ہیں. وہ اللہ رسول کی معرفت حاصل کرے اگر ان کی مخلصانہ کاوش ہے، اور اگر مخلصانہ کاوش نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو مخلصانہ کاوش نہیں کہا جائے گا، جاننے کے باوجود کوئی عمدن ذات رسالت پر کیچڑ اچھالے یا قرآن کے اوپر کمنٹس کرے تو ظاہر ہے کہ یہ سازشن ہوگا، یہ سہون نہیں ہوگا، بھولے سے نہیں ہوگا. لہذا جو اس وقت کلپ وائرل ہو رہے ہیں، کلپ آئے ہیں، چاہے وہ تقریری صورت میں ہو چاہے وہ مکتوبی صورت میں ہو، یہ قابل مذمت ہے. وسیم رضوی کا کلپ آیا ہے
یہ نہایتی افسوسناک ہے، اس لیے کہ ہم شیعہ ہیں، مسلمان ہیں، اور مسلمان کے ساتھ ساتھ شیعہ ہیں، آل محمد کے ماننے والے ہیں۔ آل محمد کے ماننے والوں کی طرف سے اگر کوئی شخص اس طرح کا عمل انجام دے تو وہ نہایتی افسوسناک ہے۔ ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جو غیروں کو جواب دیتے ہیں اور غلط چیزوں کے اوپر کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ایسا ہے۔ لہذا جب ہم اپنوں میں اگر کوئی اس طرح کا پیدا ہو جائے تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور وہ شخص قابل معافی نہیں ہے، قابل مذمت ہے۔ لہذا ہم اپنے تہ دل سے اس بات کی مذمت کرتے ہیں جو رسول خدا کے سلسلے میں غلط طریقے سے ان کے کردار کو مسخ کر کے پیش کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا اور آج ہو رہا ہے، یا اگر آئندہ زمانہ آئے گا آئندہ ہوگا۔ لیکن کسی کے کیچڑ اچھالنے سے ذات رسالت پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، ذات الہی پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، اہل بیت پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ یہ پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں، ان کی سیرت ہمارے لیے نمونِ عمل ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تمہارے لیے رسول کی سیرت بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ ہم آپ تعریف نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعریف کر رہا ہے۔ تو جس کی تعریف اللہ کر رہا ہو وہ کتنا قابل تعظیم ہوگا اور قابل احترام ہوگا اور قابل تعریف ہوگا، جس کی تعریف خالق کر رہا ہے، اپنی مخلوق کو پیدا کرنے والا، اپنی اس عظیم مخلوق کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اور حدیث قدسی میں آیا لولاک لما خلقت الافلاک، رسول اگر ہم آپ کو نہ خلق کرتے تو ان افلاک کو پیدا نہ کرتے۔ یعنی غرض خلقت کائنات ذات محمد و آل محمد علیہ السلام ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ آل محمد آج اس سلسلے کی ایک کڑی امام کی صورت میں ہے جو محافظ شریعت ہے، محافظ رسالت ہے، محافظ امامت ہے۔ ان ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہر دور ہر زمانے میں توحید کو بھی بچایا، نبوت اور رسالت کو بھی بچایا، اس لیے کہ یزید کے دور میں جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دی ہے تو یزید کی زبان پہ یہ آ رہا تھا کہ معاذ اللہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، پیغمبر پہ بہتان لگا رہا تھا۔ لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ یزیدیت دم توڑ گئی، آج یزید فنا ہو گیا، اس کا کوئی نشان بھی باقی نہیں ہے۔ لیکن آج حسینیت بھی ہے، آج اسلام بھی ہے، آج صدائے اللہ اکبر بلند ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ صدائے اللہ اکبر قیامت تک بلند ہوگی۔ لہذا ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ جو بھی رسول خدا یا قرآن مجید کے خلاف